السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج لیکچر نمبر 1 ہے، سورۃ نساء ہے۔ یہ سورت جو ہے وہ مدنی ہے، یعنی یہ مدنی دور میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے جب اللہ کے وسلم مدینے میں موجود تھے، اور جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4993، فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورۃ نساء جو ہے وہ ایسے زمانے میں نازل ہوئی ہیں جب میں رخصتی کے بعد اللہ کے وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ تو گویا یہ مدینہ المنورہ کا جو ہے نا وہ ایام چل رہے ہیں، اور اس میں اللہ کے وسلم کے اوپر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ obvious بات ہے، مدینے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ خرابیاں ہوں گی عورتوں کے متعلق بہت سی، جس کو اللہ تعالیٰ نے درست کرنا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کو نازل کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بہت سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے مسائل ہیں، لیکن اب سورہ نساء بھی اسی لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ نساء کا سب سے پہلے تو آپ لفظی معنی دیکھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے عمومی طور پہ عربی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نا، اس کی جب جمع لائی جاتی ہے تو عمومی طور پہ اسی لفظ کے ساتھ آ جاتی ہے، جیسے طالبہ، طالبہ، ٹھیک ہے، ایک لڑکی جو طالب علم ہے اس کو کہتے ہیں، اسی سے جمع لے کے آتے ہیں طالبات، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے طالب اور طلباء، تو اس طریقے سے تقریباً اسی الفاظ سے بعض اوقات جمع آ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو نساء ہے نا، عورتیں، اس کی جمع جو ہے، یہ جو خود جمع ہے نا، یہ جو عورت کی جمع آتی ہے عربی میں، وہ اس لفظ سے نہیں آتی، من غیر لفظ، بغیر اس لفظ کو استعمال کی آتی ہے، چونکہ عورت کی جو واحد ہے نا عربی میں جو یوز ہوتی ہے عورت کے ورڈ کے لیے، وہ ہے امرأتن، اور یہ نساء اس کی جمع ہے۔ امرأتن کہتے ہیں ایک عورت کو، نساء کہتے ہیں بہت سی عورتوں کو۔ تو جب سورت کا نام رکھا جاتا ہے نا، کسی بھی سورت کا جو نام ہوتا ہے، تو اس سے اس سورت کے اندر کسی جو ہے نا خاص چیز کا ذکر موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو اب اس سورت کا نام ہی نساء ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی فوقیت دی ہے اسلام کے اندر کہ ایک پوری سورت، جو سورت چھوٹی نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورت چوتھے سپارے سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور پانچواں کمپلیٹ سپارہ، چھٹے سپارے میں جا کے یہ ختم ہو رہی ہے۔ تو گویا ایک زبردست قسم کی بڑی سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے جنرل نام کے اوپر رکھا ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ ہے کہ مرد حضرات اسپیسیفکلی تو ان کی نام کی صورتیں ہیں، لیکن کوئی ایسی صورت نہیں ہے جو صرف مرد کے جنرل نام کے اوپر موجود ہو، یعنی رجال کے نام پہ موجود کوئی صورت نہیں ہے، لیکن عورت کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے عورت کو۔ تو یہ ایک نقطہ ہے جو آپ سمجھنے والی چیز ہے۔ تو کیونکہ یہ اب مارچ آ رہا ہے، مارچ کے دوران جو ہے نا وہ بہت سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پوسٹرز اور یہ وہ، جس میں کہتے ہیں جی عورتوں کے تو حقوق ہی بیان نہیں ہوئے اسلام میں، عورت کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ آپ کے سامنے آپ لوگ اس صورت میں پڑھیں گے، اور اس صورت میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کے ساتھ باتیں کی ہیں، اس کو آپ سیکھیں گے تو خود بخود آپ جان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جنس کے اعتبار سے کوئی دونوں کی جو ہے نا وہ اونچ نیچ نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ ہاں، معاشرتی کچھ ضروریات ہیں، کچھ جو ہے نا وہ ذمہ داری ہیں، اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو کوئی اوپر نیچے کیا ہے، لیکن جنس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جنس کے اعتبار سے تو قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں، وَمَن يَكُنْ اس پارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، وہ پوری آیت ہے کہ نیکی کرنے والا بندہ ہو یا نیکی کرنے والی عورتیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف اس چیز کا ہے کہ جس کے پاس تقوی زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قریب ہے۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ ہم اس صورت کو شروع کرتے ہیں۔ آپ اس صورت پہ نوٹ کیجئے گا، جو آپ کو امپورٹنٹ نکات لگے نا، آپ اس نکات کو رائٹ آؤٹ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں نا مخاطب کرنے کے مختلف انداز ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، آپ کو قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیات ملیں گی، یعنی اے ایمان والو۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، کفار سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المزمل، اے مزمل، یا ایھا المدثر، اے مدثر، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی بات کر رہے ہیں، تو یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دوسرے انبیاء سے بات کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے مخاطب کے انداز ہیں۔
یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار کیا اس صورت کے ابتدا میں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل جنرل جو ورڈ ہے نا اس کا انتخاب کیا ہے، یعنی پوری انسانیت اس کے اندر آ جائے، جس کو کہتے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگو۔ اب لوگوں کے اندر مخاطب کرنا اللہ تعالیٰ کا کفار کو بھی ہے، منافقین کو بھی ہے، ایمان والوں کو بھی ہے، مسلمانوں کو بھی ہے، غیر مسلموں کو بھی ہے۔ اس میں غیر مسلم میں بے شک ہندو ہوں، بے شک سکھ ہوں، بے شک جو ہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ دین کو کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں نہیں کرتے، ساروں کو مخاطب ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مخاطب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا ڈر اختیار کرو، اپنے کریٹر کا، اپنے خالق کا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کا ڈر، اس کا تقوی اپنے دل میں رکھو۔ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے، تو آپ نے تقوی کے بارے میں دو اہم چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، بلکہ نوٹ کریں اسے۔ سب سے پہلی چیز تقوی کے متعلق یہی سوال کہ آپ کا یہ جو سوال کرنا ہے کہ تقوی کیا ہے، یہی سوال جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، انہوں نے سوال کیا تھا جناب ابی بن کعب سے کہ تقوی کیا ہے۔ تو جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ کہا تھا جناب عمر فاروق سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ کا یہ جھاڑیوں سے یا کانٹے دار جگہ سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی بچپن میں تو مطلب یہی کام کرتے ہیں، بکریاں چرانا، اور یہی جو ہے نا وہ ہوتا تھا پیشہ۔ تو کہا بالکل ہوا ہے گزر۔ تو جناب ابی بن کعب نے کہا وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ کہا ہم بڑے ہی دھیان سے گزرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں ہمیں کانٹا نہ چبھ جائے، کہیں ہمارا کوئی کانٹا جو ہے وہ ہمارے کپڑوں میں نہ پھنس جائے، کپڑے نہ پھاڑ دے، تو ہم اس طریقے سے گزرتے ہیں۔ تو جناب ابی بن کعب نے کہا یہی تقوی ہے۔ اب اس حدیث کے مفہوم کو سمجھیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھیں، آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کے قرب و جوار میں اچھے دوست بھی موجود ہوں گے، برے دوست بھی موجود ہوں گے، اچھے کام کی ایکسیسیبلٹی کہہ لیں یا اپروچ آپ تک ہوگی، برے کام کی بھی اپروچ آپ تک ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص برے کام سے بچ کے، جس طریقے سے ان کانٹوں سے بچتا ہے، نیکی کے کام کی طرف راغب رہتا ہے اور اسی کام میں لگے رہتا ہے، بے شک اس کو مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، باتیں آتی ہیں، بہت کچھ آتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اسی چیز کو فالو کرتا ہے جو اس کے کریٹر نے، اس کے خالق نے اسے بتائی ہوتی ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ ایک سادی سی ڈیفینیشن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کا ایک تھوڑا سا سیکنڈ ڈیفینیشن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے وسلم، ایک لمبی حدیث مبارکہ سے مسلم کی حدیث نمبر 6541 ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ اپنے نا دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا، ٹھیک ہے، کہ تقوی جو ہے وہ دل میں ہے۔ اس کا ایک معنی بھی مفہوم سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جس کو کرنے کے بعد آپ کے دل میں کھٹکا پیدا ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار یہ میں کام کسی کے سامنے شو نہیں کر سکتا، اگر میں کسی کو بتاؤں تو مجھے ندامت کا سامنا ہوگا، یا یہ کام ایسا ہے، یا کوئی آپ کو خوف لاحق ہو رہا ہے آپ کے دل میں، چونکہ دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک وائبریشن رکھی ہے، وہ خود بخود جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ بتانے لگ جاتی ہے بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ غلط چیز دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح وہ بندے کو کہتی ہے۔ اچھا، یہی دل کی جو بات ہے، جو دل آپ کو الارم کرتا ہے اس خطرے سے، یہی جو الارم آپ کے دل بجاتا ہے، اس کی آواز کو سن کے آپ غلطی سے بچ کے نیکی کی طرف راغب ہو جائیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اور تقویٰ آپ کو پتہ ہے اللہ کے ہاں معیار ہی تقوی کا ہے۔ قرآن کریم میں اتنا ڈسکس ہوا ہے، اتنا ڈسکس ہوا ہے، اتنا ڈسکس ہوا ہے، تقویٰ تقویٰ تقویٰ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا سورۃ نساء کی پہلی آیت مبارکہ، یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ کے وسلم خطبہ حجۃ الوداع ہو، خطبہ حج ہو، خطبہ جو ہے نا وہ نکاح ہو، خطبہ جو عیدین ہے وہ ہو، یا خطبہ جمعۃ المبارکہ ہو، اللہ کے وسلم یہ جو آیت مبارکہ سورۃ نساء کی ورس نمبر 1، اس کو اللہ کے رسول لازمی تلاوت کیا کرتے تھے جب آپ خطبات پڑھیں گے۔ یہ والی آیت مبارکہ اتنی امپورٹنٹ آیت مبارکہ ہے، ایسے سمجھے یہ پوری صورت جو اس صورت میں آگے ڈسکس ہونا ہے نا، وہ پوری صورت کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی جامع الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔
تو اللہ کے وسلم اس کو ڈسکس کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. آپ بھی جمعۃ المبارکہ سنتے ہوں گے، اس میں یہ آیت مبارکہ کوٹ کرتے ہیں شروع میں. اس کے بعد ایک اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت مبارکہ جس میں تقوی کا لفظ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ آیت مبارکہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. اس طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، وہاں پہ بھی تقوی کا ڈسکس ہے، تقوی 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 اس کی بات کی جا رہی ہے. تقوی کے متعلق یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے ہاں معیار ہی انسان کو ماپنے کا تقوی ہے. اللہ کے ہاں معیار نہ تو انسان کا جسم ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ نسب ہے، نہ بڑا ہونا ہے، نہ قوم ہے. یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے. آپ سورہ حجرات پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس کا سیشن ہوگا تو اس کی ورس نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ سارا قبیلوں قبولوں کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ سارا کوئی سسٹم نہیں ہے اللہ کے ہاں، یہ کوئی معیار نہیں ہے. اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ تم میں عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ حدیث مبارکہ ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لاحمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى. وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ بھائی کسی کو گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، یا اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کس کو ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے. ٹھیک ہے؟ خوف کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا اور اچھے کام کی طرف راغب رہتا ہے. اللہ کا ڈر، لوگوں کا ڈر تھوڑا ماپنا ہے. جو بندہ لوگوں کی باتوں پہ رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہے. یہ ہمیشہ دنیا کا اصول ہے، یاد رکھیں. تو یہ تقوی کے متعلق اتنی بات میرے خیال سے کافی ہے. تو یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، سب سے پہلا نقطہ، اہم پوائنٹ، آپ نے اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھنا ہے. برائی سے بچنا، نیکی کی طرف راغب رہنا، یہی تقوی ہے. آپ نے اس دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ کہو جی یار فلاں فلاں میں اب کی دنیا چھوڑ دوں، نہیں. آپ نے رہنا اسی دنیا میں ہے، انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اچھے برے سب لوگ ملیں گے آپ کو، ملاقات سب سے ہوگی، لیکن آپ پھر بھی اچھے کام کی طرف گامزن رہیں. یہ تقوی ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آگے بات ہو رہی ہے تخلیق آدم کی. ٹھیک ہے؟ اور انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی ہے. ڈارون کی جو تھیوری ہے، اگر آپ میں سے کوئی بندہ جانتا ہے وہ درست ہے یا یہ قرآن جو بات کر رہا ہے یہ درست ہے؟ سنیے گا قرآن کیا کہتا ہے. قرآن انسان کی پیدائش کا ابتدائی نقطہ کہاں سے بتاتا ہے، اور جو خام خواہ دھکم پیل سے ڈارون کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کی جاتی ہے ان لوگ، اس طبقے کی جانب سے جو دین بیزار طبقہ ہے اور جو جان بوجھ کے کریٹر کا، خالق کا انکار کرنا چاہتے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ پہ کیا فلسفے ہیں، وہ اس کے لیے ایک الگ لیکچر درکار ہے. ہم کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کے اوپر بھی ہم سیشن رکھیں گے. یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تخلیق انسانی کیسے کی ہے، ابتدا کیسے کی ہے، یعنی گویا تخلیق آدم کیسے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقکم من نفس واحدہ، میں نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. ایک جان کون ہے بھائی؟ جناب آدم. آدم کو کیسے پیدا کیا؟ احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کیسے بنایا وہ پوری ڈیٹیل آپ صحیح البخاری کی حدیث مبارک ہے، اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے، ویری لانگ حدیث مبارک ہے، میں اس کو سارا ڈسکس نہیں کر سکتا. حدیث نمبر صحیح بخاری کی 3340 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نا وہ بڑا لمبی حدیث مبارک ہے. اس میں یہ بات موجود ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ آئیں گے نا جناب آدم کے پاس اور ان سے کہیں گے کہ آپ ذرا سفارش کریں، اور یہ بات کہیں گے کہ اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو آپ تو سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب ہی شروع کر لے. اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے، اور یہ آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو جناب آدم سے ہی پیدا کیا ہے، نہ کہ کوئی جو ہے نا وہ جس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ بندروں کی اولاد تو فلاں کی اولاد تو اس کی اولاد تو اس کی اولاد. تو یہ سارے فلسفے ہیں. اس کے اندر کیا نام ہے، اس کے پرو اینڈ کورس کیا ہیں، وہ کونس کیا ہیں، وہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. وہ بہت سی چیزیں ہیں اس میں، اور اس میں کیا ان سائنٹیفک چیزیں ہیں، کیا کیا ڈیٹیل ہے، وہ ایک پورا ایک جو ہے نا وہ الگ سے لیکچر درکار ہے. ڈارون کی تھیوری مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہوں گے تھوڑا بہت، چونکہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ چیزیں الذی خلقکم من نفس واحدہ. اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو بھائی تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. یہ ہے تخلیق آدم. آگے چلیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وخلق اور پیدا کیا منہا اس ایک جان سے زوجہا اس کی بیوی کو، یعنی جناب آدم علیہ السلام کی جو نا وہ تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخلیق اما ہوا کہہ لیں آپ اسے، کہ وہ کیسے ہوئی، یعنی تخلیق عورت کیسے ہوئی، اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی ڈسکس ہے یہاں پہ۔ ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ تھوڑا غور کریں۔ وخلق، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیدا کیا اس نے، من وخلق اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، منہا اسی سے، ٹھیک ہے، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے جو ہے نا لفظ نفس کا لفظ جو ہے پیچھے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ جو نفس کا لفظ ہے یہ من نفس واحدہ، ٹھیک ہے، یہ نفس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وخلق اور اس نے پیدا کیا منہا اس ایک جان سے، یعنی کس سے، جناب آدم سے، کس کو پیدا کیا، زوجہا اس کی بیوی کو۔ اچھا، اب حدیث مبارکہ کی طرف آئیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکس ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3331 ہے اور 5184 ہے، جناب ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ عورت کو جو ہے وہ پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ جو ہے وہ اوپر کا ہوتا ہے، سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس طرح فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں برابر ٹیڑھا پن رہے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، کہ اس کا توڑنا یہ ہے کہ آپ طلاق کی نوبت تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے بعد تخلیق عورت کیسے کی ہے۔ تخلیق عورت اللہ تعالیٰ نے آدم ہی سے پیدا کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، سوال یہ ہے کہ کیسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم سے ان کی ہی بیوی کو پیدا کیا، سوال یہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ قرآن کریم کہتا ہے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 82، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتی ہے وہ صرف کہتی ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، بات سمجھتے ہیں؟ ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمارے لیے اتنا یکفی ہے، وہ ہماری عقل و فہم میں آ سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، جو عقل و فہم میں نہیں آ سکتا تھا یا اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکمت تھی وہ ہمیں چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی، تو اتنا آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو پیدا کیا، پھر آدم ہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ اچھا، اب ذرا آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس دو باتوں میں، وخلق منہا زوجہا میں اور یہ پچھلی بات میں کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ میں، ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے۔ یہ بات بیان کی ہے کہ خاوند اور بیوی کا آپس کا جو ریلیشن ہے یہ جسم واحد کی مانند ہے، جسم واحد کی مانند ہے، کہ ایک جسم کی مانند ہے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ خلقکم، میں نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک جان سے یعنی آدم سے، اور اسی آدم سے وخلق منہا زوجہا، اللہ نے اسی سے بیوی کو، اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ تو گویا کہ بیوی جو ہے جسم کا پارٹ ہے، جس طریقے سے آپ کے جسم کے عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ خاوند اور بیوی کا جو ریلیشن اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، پاکیزہ رشتہ، ان کے درمیان بھی محبت پیار ایسا ہونا چاہیے، الفت ایسی ہونی چاہیے کہ یہ بھی جسم واحد کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں پہ یہ بات باور کروائی ہے اور یہ بات سمجھائی ہے کہ اس چیز کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ خاوند ہے اس کے الگ حقوق ہیں، بیوی ہے اس کے الگ حقوق ہیں، دونوں اپنی اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کو ادا کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ایک دوسرے سے ریلیکس ہونا چاہیے، نہ کہ ہر وقت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے والا اور نوبت جو ہے انسان کی طلاق تک۔ اور خاوند کو بطور خاص حدیث مبارکہ میں یہ بات ہے کہ آپ کہو گے نا کہ میں تو بہت سیدھا کر لوں گا یکدم، میں تو بالکل جو ہے نا اسٹریٹ کر لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ غلطی، خامی، ایک تشبیہ کے طور پہ آپ اس کو سمجھ لیں، موجود ہوتی ہے تو اس کو آہستہ آہستہ درست کیا جاتا ہے حکمت کے ساتھ، نہ کہ ڈائریکٹلی فوراً درست کیا جائے گا۔ اگر فوراً درست کرنے کی کوشش کرو گے ایک دوسرے کو کہ ایک بندہ فوراً ہی درست ہو جائے تو وہ پھر توڑنا ہے، اور اس کا وَكَسْرُهَا طلاق ہو، اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو یہ آپ تھوڑا سا اس آیت مبارکہ کو اس اینگل سے بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی تخلیق آدم کی، اور پھر بات ہوگی تخلیق عورت کی۔
اب ذرا بات ہو رہی ہے تخلیق نوع انسانی کی، یعنی انسانیت جو اتنی اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی ہے، یہ کیسے پھیلائے؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وبثا، اور اس نے پھیلا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، کن دونوں سے بھائی؟ جناب آدم سے اور جناب حوا سے، جو ان کی بیوی ہیں، جو ان کے ہی جسم سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، رجالاً کثیرا، سعد بہت، بھائی آواز کا تھوڑا ایشو ہے، آواز نہیں آواز آ رہی. آواز کم ہے، بتائیں مجھے ذرا۔ آواز سب کو آ رہی ہے، جس کو آواز نہیں آ رہی اس کا پرابلم ہے. آواز ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے، چلتے ہیں، سہیل بھائی آپ لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کریں. دوبارہ جوائن کریں گے انشاءاللہ، امید ہے صحیح ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو غور سے سمجھیں، ہم بات پہنچی تھی کہ وبث منہما رجالا کثیرا، تخلیق نوع انسانی، یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ تخلیق نوع انسانی کیسے کی اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پروپاگیشن تو کرنا تھا نا انسانیت کا، اس کو بڑھانا تو تھا، اس کو بڑھوتری تو دینی تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک، السلام علیکم سعد بھائی، اگر آپ سن رہے ہیں تو آواز نہیں آ رہی آپ کی کسی کو بھی نا، آپ کا نیٹ ایشو ہے شاید. آواز آ رہی ہے برو، مجھے تو کلیئرلی آواز آ رہی ہے. آپ جس کے نہیں آ رہی وہ ریجوائن کرے، وہ اس کا پرابلم ہوگا، وہ دوبارہ جوائن کرے. جی کر لیں آواز آ رہی ہے صحیح جس کو بالکل. نہیں آ رہی وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ ریجوائن کرے. جی سہیل بھائی آپ ری جوائن کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ امید ہے کچھ بہتر ہو جائے گا، یا تھوڑا سا جگہ چینج کر کے دیکھ لیں آپ نا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ سعد بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی، کائنڈلی اگر آپ میں انہیں کہتا دوبارہ نیٹ ایشو اپنا چیک کر لیں، نیٹ چیک کر لیں دوبارہ. محترم سہیل بھائی میرا نیٹ بالکل ٹھیک ہے، میں چیک کر رہا ہوں، آپ ایک دفعہ تھوڑا سا سیٹ کر کے دیکھ لیں، امید ہے انشاءاللہ دوبارہ آپ ری جوائن کر لیں، میسج میں سمجھا دیں بھائی سہیل بھائی کو۔ آگے چلتے ہیں، وہ بس منہما رجالا کثیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، obvious بات ہے کہ خاوند و بیوی کے ریلیشن کو بنایا، اب اس سے انسانیت کی جو ہے نا وہ بڑھوتری کرنی تھی، اس کا کیا طریقہ رکھا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے ذریعے، یعنی آدم سے اور اماں حوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد و نساء، اور بہت سی عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ اچھا کوئی اور رشتہ ہو نہ ہو، انسانیت کا یہ تو رشتہ ہے نا ہمارا آپس کا، سب بہن بھائیوں کا یہ تو رشتہ ہے کہ ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں، جیسے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ان اباکم واحد، تم سب کا باپ یعنی جناب آدم ایک ہے، یعنی ہماری ابتدا سب کی ایک ہے۔ تو ہمیں اسلام میں یہی تو ایک یکسانیت ہے جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہندوازم میں کتنی زبردست قسم کی جو ہے نا وہ آپس میں یہ چیز رکھی جاتی ہے کہ یہ فلاں کاسٹ کا، یہ فلاں کاسٹ کا ہے، ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ معیار ہی نہیں ہے ماپنے کا، اللہ تعالیٰ کا بھی معیار نہیں ہے یہ ماپنے کا۔ ماپنے کا معیار کیا ہے وہ آپ کو میں بتا دی ہے، وہ یہ ہے وہ تقویٰ جو ابتدا میں بات ہوگی، تو یہ ہے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ نکاح جب اللہ کے وسلم کسی کا پڑھاتے تھے تو یہ آیت بطور خاص پڑھتے تھے، یہ پہلی آیت مبارکہ۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کتنا کلیئر کٹ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بیوی پارٹ آف جو ہے، جس کو نا پارٹنر بولتے ہیں نا، وہ پارٹ ہے، حصہ ہے کس کا؟ خامند کا۔ پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پتہ یہ لگا کہ خامند اور بیوی کا ریلیشن کا مقصد جو ہے انسانیت کی بڑھوتری ہے، ٹھیک ہے؟ سعد بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی، اسکرین بھی اللہ شو نہیں ہو اکبر، رہی. اللہ اکبر، سکرین بھی شو ہو رہی ہے سہیل بھائی، میں نے اپنا موبائل کنیکٹ اس لیے کیا ہوا ہے کہ اگر بالفرض پی سی سے سکرین ادھر ادھر ہوتی ہے تو مجھے پتہ لگ جائے گا۔ تو آپ کا کوئی پرابلم آ رہا ہے مہربانی کریں تھوڑا سا ری جوائن کریں۔ اللہ اکبر، اچھا سعد چلتے بھائی بات سنیے گا سر. جی جی سعد بتائیں۔ بھائی ایسا ہے کہ ابھی سب کے سگنلز ڈاؤن ہوئے تھے، میرے بھی ہوئے تھے، تو موسٹلی بچوں کے سگنلز آ گئے ہیں، ان کو آواز کلیئر آ رہی ہے. جی کچھ ایریاز میں ابھی تک نہیں ہے، تو وہ یا تو تھوڑا ویٹ کریں یا ری جوائن کریں. جی سمجھ آ گئے، آگے چلتے ہیں۔ وَاتَّقُوا، آواز الحمدللہ. جی جی وَاتَّقُوا جی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، خوف اختیار کریں۔ اچھا یہ بات جو ہے نا پھر آ گئی ہے دوبارہ، آیت کی ابتدا میں بات آئی، ٹھیک ہے، ابھی آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ کہہ دیا وَاتَّقُوا اللہ۔ آپ اس بات کو سمجھیں کیوں کہا ہے؟ اب یہ دیکھیں، آپ پیچھے آیت مبارکہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی اہم بات کر دی ہے اصل میں نا، کہ بھائی دیکھو تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدم سے پیدا کیے، پھر جو ہے اسی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مرد و عورت پھیلا دیے۔ اب اس چیز کا تقاضا ہے کہ بھائی آپ لوگ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، اچھے سپورٹر بنے،
واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، الذی تساءلون، اللہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ تساءلون بھی، تم اس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. یعنی کوئی کام نہ کرو، جیسے ہم کہتے ہیں نا یار اللہ دا واسطہ ہے کر لا، ٹھیک ہے. تو یہ وہ والی بات ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا نام تو تم بھی لیتے ہو، مشرکین مکہ بھی تو لیتے تھے، یہود بھی لیتے تھے، عیسائی بھی لیتے ہیں. اگرچہ ان کے عقائد جو ہیں وہ ساتھ دو دو چار چار خدا اور ساتھ ملائے ہوئے، لیکن لیتے تو ہیں. تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور جو رشتہ کاٹنا ہے، رشتے توڑنے ہیں اور رشتہ داریوں کو ترک کرنا ہے، ماموں چاچو دا فلاں 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 سب رشتہ دار آپ توڑتے اور توڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. یہ چیز بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. رشتہ داریوں کو توڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ تو حدیث مبارکہ میں قطع رحمی کی تو بہت زیادہ وعید آئی ہے نا، بہت زیادہ مذمت آئی ہے. ایون اللہ کے وسلم کا صحیح بخاری میں وہ حدیث مبارکہ ذہن میں آ رہی ہے کہ جس میں فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے والا شخص جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور بتائیں، اتنی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے وسلم نے، کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور اسی طرح فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں جو ہے فراخی اللہ تعالیٰ کرے، اس کے نشان قدم جو ہے وہ دیر تک رکھے، وہ اپنے رشتہ داری کو ملا کے رکھے. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار ہم سے اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے. کہتے ہیں نا جو ساڑے نا جیویں چلن ڈیا ویسے چلیں گے اسی. یہ چیز بھی اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ یہ رشتہ داری کو جوڑنا نہیں ہے. رشتہ داری کو جوڑنا یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرے تب بھی آپ اچھا کرنے کی کوشش کریں، آپ اچھا کریں. یہ ہے رشتہ داری کو جوڑنا. کہ ایک صحابی نے آ کے جب یہ بات کہی، اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑتا ہوں، وہ میرے ساتھ توڑتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ یہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ الٹا کرتے ہیں. یہ اس طرح کی بات کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس کو یہ نہیں کہا کہ بھائی نہیں ٹھیک ہے پھر تو نہ ان کے ساتھ اچھا کر، نہیں کہا بلکہ اچھا کر، اس کا تو یہ بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. تو گویا رشتہ داری کو جوڑنا یہ ہے کہ آپ جو ہیں کوئی شخص آپ سے توڑ رہا ہے لیکن آپ پھر بھی اس کے ساتھ جوڑ کے رکھ رہے ہیں، کسی نہ کسی معاملے کے ساتھ آپ جو ہے نا صحیح چل رہے ہیں. یہ ہے رشتہ داری کو جوڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ رشتہ داری کو ترک کرنا بھی جو ہے اس سے بھی منع کیا ہے. تو گویا یہ وتقو کا جو لفظ ہے یہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ رشتہ داریوں کو کاٹنا نہیں ہے بھائی، اس سے آپ نے بچنا ہے، اس سے ڈرنا ہے. یہ کوئی عام ایشو نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور معاشرے کی جو ہے نا وہ آئلی زندگی کی بہت بڑی لڑائی ہے جو رشتہ داروں کے درمیان رہتی ہے. اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ اس لڑائی کی جو ہے نا وہ زد میں آ جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ جو معاملہ ہے ویری امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے پہلی ہی آیت میں ڈسکس کیا ہے، اس کی ہی ڈیٹیل. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا ساری کہ رشتہ داری کو نہیں توڑنا یعنی آئلی زندگی سے ریلیٹڈ، یہ ساری ڈیٹیل آگے ڈسکس ہوگی. پھر جیسے ابھی خامد اور بیوی کا ریلیشن، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ آگے ڈیٹیل ڈسکس ہوگی. ٹھیک ہے، انسانیت کی بڑھوتری کس طرح ہوگی، ٹھیک ہے، اور کیا کیا ضروریات انسانی ہیں وہ بھی آگے ڈسکس ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ پہلی آیت جو ہے وہ جامع ڈسکس کر دی ہے. اگلی آیت آگے پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے علیکم، تم پر رقیبہ، نگہبان. اچھا ممکن ہے آپ کو جی کوئی نہیں دیکھن رہا، ٹھیک ہے، میں نے کسی رشتہ دار کو دھوکہ دے دیا، کوئی نہیں دیکھ رہا. میں نے اپنی بیوی کو دھوکہ دے دیا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. بیوی سمجھے کہ میں نے خامد کو دھوکہ دے کے کوئی غلطی اور غلط کام کا ارتکاب کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیز، یہ سارے ریلیشنز میں ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، تقویٰ کیا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبہ، اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے، اور زبردست قسم کا نگہبان ہے. ایسا نگہبان کہ اس سے بڑھ کے کوئی نگہبان نہیں ہے. وہ تو علیم بذات الصدور ہے، آپ کے تو دل کی جو بات ہے اس کو بھی جانتا ہے. چھوٹی سی آیت ہے، اگلی آیت مبارکہ اس کو بھی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں اور آپ کے جو کویسچن آنسر ہیں ان کو لیتے ہیں. ریڈی رہیے گا. وآتوا الیتامى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بھائی، اب سب سے پہلا جو آئلی زندگی میں کوئی پرابلم آتا ہے کہ یتیموں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اچھا وہ ذرا پیچھے جائیں مشرکین کی جانب، جو عرب کے مشرکین ہیں، یا اللہ کے وسلم جب مدینہ میں آئے، یہود و نصارہ کا سارا جو معاملہ چل رہا تھا، یا وہاں پہ جو قبیلے تھے ان کا سارا معاملہ چل رہا تھا، یا مکہ المکرمہ میں جو حال کیا جاتا تھا عورتوں کے ساتھ، اور پھر یتیموں کے ساتھ جو معاملہ رکھا جاتا تھا، وہ ایک پوری ہسٹری ہے. اس کو آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو ان آیات کا جو پرپز ہے آپ کو زیادہ واضح نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتوا الیتامى، کہ یتیموں کو دو، اموالہم، ان کا مال، یتیموں کو ان کا مال لوٹاؤ. پتہ کیا ہوتا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی جو ہے نا کسی کے والدین فوت ہو جاتے، بچے اگر چھوٹے ہوتے تو obvious بات ہے کہ جو ان کا قریب ہوتا رشتہ دار، تو اس کے زمرے میں آتے تھے نا وہ بچے،
کہ بھئی وہ ان کو سنبھالنا، ان کی جائیداد بھی وہ سنبھالتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ان کی جائیداد کو نا وہ ناحق یوز کرتے تھے، کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور کہتے تھے یار یہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، ٹائم سے ختم کرو، ٹھیک ہے، کھائی جاؤ اور لگائی جاؤ اور کہیں پہ انویسٹ کر دو تو فلاں جگہ کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ کام کرتے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یتیموں کے بارے میں بڑا ہی زبردست طریقے سے ان کا سمجھ لیں کہ ان کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا اتنا ساتھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ بھائی دیکھو جو شخص یتیموں کا خیال رکھے گا، یہ میری شہادت کی انگلی اور یہ ساتھ والی انگلی جتنا قریب یہ ہے، اتنا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ وہ قریب ہوگا۔ اتنی بڑی بات کر دی، یعنی یتیموں کو اتنا پروٹیکٹ کیا اسلام نے، کہا کہ بھئی یتیموں کے مال کی حفاظت کرنی ہے، ان کے مال کو کھانا نہیں ہے، ان کے مال کو لوٹانا ہے جب وہ بڑے ہو جائیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم نے تبدیل کرنا ہے ناپاک کو پاک کے ساتھ۔ دیکھو یتیموں کا مال تمہارے لیے کیا ہے؟ ایسے کھانا حرام ہے جو تم باہر جو ہے نا بغیر وجہ سے کھائی جاؤ، یا ان کا مال جو ہے نا تمہارا کھانے کی نہیں ہے، تو وہ اب تمہارے لیے تو صحیح نہیں ہے، تمہارے لیے ناپاک ہوا۔ تمہارا مال پاک ہے، تم کیا کرو وہ ناپاک کو اب جو تمہارے لیے ناپاک ہے اس کو تم مکس کر کے اپنے ساتھ کھاتے رہو اور مزے اٹھاتے رہو، یہ کام نہیں کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ نہ تم کھاؤ ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے، ٹھیک ہو گیا؟ انہو کان حوبا کبیرا، یقیناً اس طرح کرنا یہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ آیت مبارکہ، اس کی میں ڈیٹیل زیادہ نہیں کر رہا چونکہ یتیموں کے متعلق آگے بھی جا کے آپ لوگ پڑھیں گے، پھر وہاں پہ ڈیٹیل ڈسکس ہو جائے گی یتیموں کے متعلق۔ یہاں پہ دوسری آیت چونکہ ہم نے کور کرنی تھی تو وہ کور کر لی ہے، تو یتیموں کے متعلق جو باقی چیزیں ہیں وہ بڑی اچھے طریقے سے آگے ڈسکس ہوں گی، آپ پڑھیں گے۔